بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، مسجد نبوی شریف اپنے مختلف محرابوں کی وجہ سے دنیا کی تمام مساجد میں پہلے نمبر پر ہے، اور اس میں 6 مختلف محراب ہیں جن کی زیارت اور تفصیل آج اس ویڈیو میں آپ کے سامنے عرض کی جائے گی۔ آپ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے، انشاءاللہ بہت دلچسپ اور ایمان افروز معلومات اس ویڈیو میں آپ کو ملیں گی۔ یہ مواجہ شریف ہے جہاں پہ سلام پڑھنا ہر امتی کی دلی تمنا اور آرزو ہوتی ہے۔ مسجد نبوی شریف کا سب سے اہم ترین محراب تو وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے، جس کو محراب نبوی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی امامت فرماتے تھے۔ یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ محراب نبوی ہے، اور یہ 888 ہجری میں یہ جو موجودہ تعمیر ہے یہ عثمانی بادشاہ ابو النصر اشرف قائتبائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ اس کے ماتھے پہ یعنی اوپر والی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے ھذا محراب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر ہے، اس جگہ پر آپ کا ممبر تھا اور یہاں سے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہ ممبر 997 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ سلطان مراد بن سلیم جو بادشاہ تھے انہوں نے اس ممبر کو تعمیر کروایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک 450 سال ہو گئے یہ مسجد نبوی شریف کی زینت ہے۔ تو اس ممبر اور روضے کے درمیان کی جو جگہ ہے اس کو آپ نے جنت کا ٹکڑا قرار دیا۔ اس کے بعد اگلا محراب تہجد، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز ادا فرماتے تھے۔ یہ روضہ مبارک کی پشت کی جانب یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب کی جالیاں ہیں۔ یہ جو آپ جگہ دیکھ رہے ہیں سامنے ٹائلز لگی ہوئی ہیں نیلے رنگ کی، یہاں پر محراب تہجد تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز یہاں پہ ادا فرماتے تھے۔ پہلے تو محراب تھا لیکن اب وہ ختم کر دیا گیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہاں اس طرف آ جائیں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین کی طرف کی جگہ ہے، اور یہ دروازہ واحد دروازہ ہے روضہ مبارک میں داخل ہونے کا۔ اس دروازے کے اندر سعادت مند لوگ ہی جاتے ہیں۔ تو اس کے اندر ایک اور محراب ہے جس کو محراب فاطمہ کہا جاتا ہے۔ اس کی باہر سے تو اب زیارت نہیں ہو سکتی، لیکن جو لوگ اندر جاتے ہیں وہ اس کی زیارت کر سکتے ہیں۔ اس جگہ پر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مکان تھا، اور یہ جو محراب ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نماز ادا فرماتی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ عشاء کے بعد 2 رکعت کی نیت باندھتی تھی نفل کی، ابھی 2 رکعت مکمل نہیں ہوتے تھے کہ فجر کی اذان ہو جاتی تھی۔ یہ ان کا محراب ہے۔ یہ محراب اس کو محراب عثمانی کہا جاتا ہے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسجد کی توسیع ہوئی تو اس وقت اس جگہ پہ محراب تعمیر کیا گیا۔ محراب عثمانی سے 3 صفیں اگر پیچھے آ جائیں تو یہاں 2 پیلرز ہیں۔ ان پیلر کے درمیان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں محراب تھا، اور اسی جگہ پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز کی امامت کے دوران وار کر کے شہید کیا گیا، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے۔ وہ اس جگہ پر تھا، یہ جو جگہ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، یہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ پیش آیا۔ اس کے بعد اگلا محراب ہے، اس کو محراب حنفی یا محراب سلیمانی کہا جاتا ہے۔ محراب سلیمانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عثمانی بادشاہ سلیمان جو پیچھے نام لکھا ہوا ہے آپ دیکھیں محراب کے پیچھے، انشاء هذا المحراب الملك المظفر السلطان سلیمان شاہ بن سلطان سلیم خان بن سلطان بایزید خان عز اللہ انصار محمد وآلہ وسلم بتاریخ شہر جمادی الاولی سنۃ 98۔ اور اس محراب کو محراب حنفی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں احناف کے مستحب اوقات کے مطابق یہاں نماز کی جماعت کروائی جاتی تھی، اس لیے اس کو محراب حنفی بھی کہا جاتا ہے۔
اس محراب کو تعمیر کرنے کی دو بڑی وجہ تھی۔ ایک وجہ تو یہ تھی کہ احناف کے مسلک کے مطابق جو نمازوں کے اوقات ہیں تو اس میں یہاں جماعت کا اہتمام کیا جا سکے، اس نسبت سے اس کو محراب حنفی کہا جاتا ہے۔ اور محراب سلیمانی اس لیے کہا جاتا ہے جیسے میں نے عرض کیا کہ سلیمان قانونی نے اس کی تعمیر کروائی تھی۔ اور اس کی تعمیر کی دوسری بڑی وجہ یہ تھی کہ مسجد نبوی شریف کا جو اصل محراب تھا، محراب رسول، وہ توسیع کی وجہ سے درمیان میں نہیں رہا بلکہ وہ الٹے ہاتھ پہ کنارے کی طرف چلا گیا۔ پھر اس لیے یہ محراب تعمیر کیا گیا تاکہ مسجد کے بالکل سینٹر میں بھی ایک محراب ہونا چاہیے کہ جو مسجد کے درمیان میں ہو اور صف بالکل دائیں اور بائیں برابر ہو۔ تو ان دو بڑی وجوہات کی وجہ سے اس محراب کو یہاں پہ تعمیر کیا گیا۔ تو یہ تھے مختلف محراب مسجد نبوی شریف کے اندر جن کی آج آپ نے زیارت کی۔ دنیا کی کسی بھی مسجد میں مسجد نبوی شریف سے زیادہ محراب نہیں ہے۔ یہ اپنے زیادہ محرابوں کی وجہ سے دنیا کی تمام مسجدوں میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ تھے مسجد نبوی شریف کے مختلف محراب اور ان کی تفصیل جو آج آپ کے سامنے اس ویڈیو میں عرض کی۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک مقدس مسجد کی بار بار ہمیں حاضری نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔